والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ 24 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ آباؤکم تمہارے آبا یعنی باپ دادا، آبا و اجداد، و ابناکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموہا اور تمہارے کمائے ہوئے مال یعنی محنت کے ساتھ جو مال کمایا جاتا ہے وہ، وتجارت اور تمہاری تجارت کاروبار، تخشون کسادہا جس میں تمہیں ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ آ جائے، خدشہ نہ آ جائے، وہ والی تجارت، ومساکن تردونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان جن کو بڑے شوق سے بنایا جاتا ہے، بڑے ذوق کے، پوری عمر گزر جاتی ہے نا، وہ جو مکان بنا کے فارغ ہوتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے عمر گزر گئی اس کو بناتے بناتے، اب یہ جا کے بنائے۔ اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد باپ دادے، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، کاروبار، مکان، اس کے بعد فرمایا ان سب سے بڑھ کے احبا الیکم من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راہ میں جہاد کرنا یہ بھی زیادہ محبوب رکھا جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لائے گا تمہارے پاس، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ قرآن مجید نے آبا، والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، بیٹوں کے حقوق بیان کیے ہیں، بیویوں کے حقوق بیان کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے نا، جگہ جگہ پہ کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کے حق کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا۔ رزق حلال پہ بھی قرآن نے زور دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے تجارت کو تمہارے لیے، تو رزق حلال کسب جو حلال ہے وہ کمایا جائے، رزق حلال کمایا جائے۔ الکاسب حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا، روزی روٹی حلال کی کھانے والا حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، صرف جو حلال کھا رہا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو بیان کرنا تو ایک طرف ہے، ان کے احکام بیان کرنا، ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی بڑے تھے جو صرف اللہ سے ہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ سے اور وہ بتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جو ہے وہ کچھ سفارش وغیرہ کر دیں گے، وہ کعبے کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب ان سے کہیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی پھر میری اتباع کرو، پھر میں جو کہتا ہوں وہ حکم جو میرا ہے اسے مانو، کیونکہ جو میں حکم دے رہا ہوں حقیقت میں وہ اللہ کا حکم ہے۔ زبان اگرچہ مصطفیٰ کی ہے، زبان مصطفیٰ ہے، لیکن وہ قول خدا ہے، حقیقت میں وہ خدا کا ہی فرمان ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی محبت کے بغیر نہ تو قرآن پہ صحیح عمل ہے،
نہ ایمان ہی انسان کا مکمل ہے اور نہ ہی خدا کے حکم کے اوپر عمل ہے۔ زبراں زیراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں نے رمضاں پائیاں۔ وہ کہتے ہیں یہ پورا قرآن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، توصیف ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے۔ اور پھر جہاد کا اس میں حکم دیا۔ جہاد اصل میں آپ دیکھیں، ہمیں لوگ جو ہے وہ درس دیتے ہیں جی یہ بڑے شدت پسند لوگ ہیں مسلمان، یہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان میں ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اور انتہا پسندی ہے، یہ مارتے ہیں لوگوں کو۔ آپ ہماری پچھلی 200 سال کی تاریخ دیکھیں، اب سے جو 200 سال پہلے گزر چکے ہیں، سب سے زیادہ لوگ کس نے مارے ہیں؟ سب سے زیادہ قتل کس نے کیے ہیں؟ سب سے زیادہ بندے کس نے مارے ہیں؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں تو امن کا درس دیتے ہیں کہ تلوار نہیں اٹھانی، مارنا نہیں کسی کو، اور خود وہ دڑا دڑ ماری جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایٹم بم ہے، ایٹم بم پاکستان کے پاس بھی ہے، کوئی 20-25 سال کے پاس، 20-25 سال ہو گئے پاکستان کے پاس ہے، چلایا نہیں کبھی۔ ایٹم بم جس نے چلایا ہے وہ بھی امریکہ ہے، جس نے جاپان کے اوپر پھینکا، 2 شہر اس کے تباہ کر دیے، اس کے اندر لاکھوں لوگ تھے، مار دیے، ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ 2 شہر جاپان کے سرے سے تہس نہس ہی ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو مار دیا اس نے۔ اور یہ جرمنی، جاپان، یہ سارے جنگ میں ہیں، افغانستان میں اب تک وہ مار رہے تھے لوگوں کو، اور ہمیں وہ درس یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ ایسے تو نہ کریں، آپ تو انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ترقی بھی انہی لوگوں نے کیا جو جنگ میں رہے ہیں، کوریا ہے، جاپان ہے، جاپان دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے، جن کے اندر یہ لڑنے کا حوصلہ تھا، ترقی بھی انہوں نے ہی کی ہے، کیونکہ وسائل جو ہیں وہ ایسے نہیں ملتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، بال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اس جہان میں غیرت بڑی چیز ہے، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہتے ہیں یہ ایک درویش کو اٹھاتی ہے اور اس کو شہنشاہی کا تاج پہنا دیتی ہے اگر وہ غیرت مند ہے۔ تو ایسا ہی ہے، جو بھی اوپر آیا وہ ایسے ہی آیا۔ یہ جب تک کوئی کسی قوم میں سٹینڈ لینے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے حقوق کے لیے بول نہیں سکتے، تب تک اس کو دبایا ہی جاتا ہے، مزید اس کو کچلا جاتا ہے۔ تو جب تک مسلمان بھی اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے دست و بازو نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، جب تک اس وقت تک اسی طرح کبھی کہیں پہ مار کھا رہا ہے مسلمان، کوئی کہیں پہ 2-4 ہزار کہیں پہ مار کھاتے ہیں، 2-4 ہزار کہیں پہ مار کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، بے شک اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، حالانکہ اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا، وضاقت علیکم الارض، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوٹنے والے ہو گئے، واپس لوٹنے والے ہو گئے۔ یہ غزوہ جو حنین ہے یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وہاں پہ یہ پیش آیا، تو اس کی مطلب جو صورتحال مجموعی رہی وہ کوئی مسلمانوں کے یہ حق میں نہیں تھی، مسلمانوں کی کثرت تھی اس میں، لیکن شروع میں لگا کہ شاید آج جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گے کثرت کی وجہ سے، لیکن جو نتائج تھے وہ حق میں نہیں آ رہے تھے مسلمانوں کے،
تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی پھر غزوہ حنین میں مدد فرمائی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت، سکون، اطمینان طاری کیا. وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے، جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں حوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر پہنچی، آپ کو یہ اطلاع ملی کہ دو قبیلے ہیں حوازن اور ثقیف، یہ مکہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کرنے کے لیے حنین بھیجا. انہوں نے حنین میں کئی دن جاسوسی کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر آپ کو سارے حال احوال جو ہے وہ بیان کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کی تیاری فرمائی. مکہ میں صفوان بن امیہ ایک شخص تھا، اس کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پتہ چلا کہ اس کے پاس کافی اسلحہ ہے، مکہ میں تھا. تو وہ اس وقت تک اسلام جو ہے وہ نہیں قبول کیا تھا. اس نے آپ نے اس سے اسلحہ جو ہے وہ ادھار لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے صفوان، کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ اس نے پوچھا، آپ عاریتن لینا چاہتے ہیں، یعنی ادھار لینا چاہتے ہیں کہ چھیننا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ادھار لینا چاہ رہے ہیں آپ سے. اس نے آپ کو 30-40 زریں جو حفاظت کے لیے سینے پہ پہنی جاتی ہیں وہ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ تلواریں یہ بطور ادھار اس نے دے دیں. اور پھر یہ غزوہ حنین ابتدا میں مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، پاؤں اکھڑ گئے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی مسلمانوں کی. تو جب مشرکین شکست کھا گئے تو وہ صفوان کا جو سامان تھا اس کو جمع کیا گیا، تو اس میں کافی سامان گم تھا، وہ زریں جو تھیں وہ بھی گم تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفوان سے کہا کہ تمہارا سامان ہم سے کافی گم ہو گیا ہے، جنگ میں کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو اس کا ہم آپ کو تاوان یا ہرجانہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بتا دیں جتنا سامان آپ نے دیا تھا، جتنا کم ہو رہا ہے اس میں سے وہ بتائیں، اس کی ہم آپ کو قیمت دیں گے. تو اس نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہرجانہ اس کا وصول نہیں کروں گا، تاوان یا کوئی قیمت نہیں لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں جو اب آپ کی محبت ہے وہ اس وقت نہیں تھی جب میں آپ کو سامان دے رہا تھا. آپ کے ساتھ یہ جو لین دین ہوا ہے، بس میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی آپ سے میں وصول نہیں کرتا. تو بہرحال اس میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں بھی فتح عطا فرمائی. اس کے بعد وہ حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کیا ایمان والو تمام مشرک یہ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو اب مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دینا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی اب کے بعد اگلے سال سے ان کو حرم کی حدود میں نہیں آنے دینا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اللہ نے چاہا تو وہ ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. یعنی وہ جو آتے تھے مشرکین، وہاں پہ تجارت ہوتی تھی، مکہ چونکہ ایک بڑا بزنس ہب تھا، لوگ دور دور سے وہاں پہ تجارت کی غرض سے آتے تھے، تو جب ان کو حرم سے روکا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ پھر آنا ہی چھوڑ دیں. تو کہا کہ آپ نے یہ فکر نہیں کرنا کہ کوئی کاروبار آپ کے ماند پڑ جائیں گے یا کاروبار میں کوئی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائے گا، غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ بے حد جاننے والا اور بے حد حکمت والا ہے.
تو آج بھی دیکھ لیں وہاں کے لوگ آج بھی غنی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کسی نہ کسی انداز میں نوازتا ہی رہتا ہے. کبھی سونا نکل آتا ہے وہاں سے، کبھی تیل نکل آتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی رکھی ہوئی ہے اس خطے کے اوپر. دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.